الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم. ان دو آیتوں میں بھی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور جیسے بتلایا گیا تھا کہ اس سورت کے بنیادی دو مضمونوں میں سے ایک مضمون یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اللہ نے کس درجے لازم فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ سورت کے اندر قبیلہ بنی تمیم کا جب ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، وفد کے لوگ، تو وہ حضرات آپ علیہ الصلاۃ کی مجلس کا ادب یا آپ علیہ الصلاۃ کی ذات مبارک کا ادب کیا ہے اس کو نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان حجر شریفہ کے اندر تھے۔ ان آنے والے لوگوں نے، بنی تمیم کے لوگوں نے باہر سے زور زور سے یا محمد یا محمد بلانا شروع کر دیا کہ اے محمد آپ باہر نکل کر تشریف لائیں، ہم آئے ہیں آپ سے ملنے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جس میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اس طرح باہر سے رسول کو آواز دینا بے عقلی اور بے تہذیبی کی بات ہے۔ کیا معلوم اس وقت آپ پر کوئی آیت نازل ہو رہی ہو یا آپ کوئی اہم کام میں مشغول ہوں، پھر اللہ کے رسول کا ادب احترام بھی کوئی چیز ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آنے والا کسی کی زبانی اندر اطلاع کرا دے کہ فلانے آدمی آئے ہیں، اور پھر آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کیا جائے۔ جب آپ باہر تشریف لا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے تو اس وقت ان کو خطاب کرنے چاہیے تھا۔ اس طرح یہ ایک نادانی ہو گئی کہ باہر سے کھڑے ہو کر کسی کو بلایا جائے، چلایا جائے، اور وہ بھی نبی کو۔ یہ نادانی ہوئی ہے۔ دیکھو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ غلطی ہوئی ہے، اپنی کمی پر شرمندگی کا احساس کر کے اللہ سے توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی ان دو آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں یا اللہ کے نبی کے نائبین ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی، یا ایک کوئی مسلمان کے گھر پہ بھی اگر جائیں، ایک مرتبہ آواز دیں، اگر وہ متوجہ ہو تو بہت اچھا۔ ایسا نہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر زور زور سے چلایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اندر بیٹھنے والا یا اندر گھر میں جو موجود ہے اس کے بچے ہوں، عورتیں ہوں، اور آپ ہیں کہ جانے کا نام نہیں لے رہے۔ ایک دو مرتبہ آواز دی جائے یا کسی کے ہاتھ، کسی کے ذریعے کہلوا دیا جائے اور پھر انتظار کیا جائے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے
کہ کوئی اگر آیا ہے اور کھٹکھٹا رہا ہے تو کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، یا اگر گھنٹی بجانی ہے تو بجا۔ اسی وجہ سے آداب ہے ملاقات کا کہ اگر آپ کسی کے گھر پہ گئے ہیں تو ایک مرتبہ صرف دستک دیں، اگر اندر سے اجازت ملے تو ٹھیک، اگر اجازت نہیں ملتی اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ واپس ہو جاؤ تو چلے جاؤ، چلے جانے میں بھی کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اور یہاں تو ادب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کے سلسلے میں کہ اگر ملاقات کرنی ہے تو ایسا نہیں کہ بار بار بلایا جائے، بار بار پکارا جائے، ایک مرتبہ کہہ دیا کافی ہے، اب انتظار کرو۔ اگر اس طرح اللہ نے دین کے آداب بھی سکھلائے، ہر ایک کا مقام بھی بتلایا، تو بہرحال آج کی ان دو آیتوں میں اسی واقعے کی طرف اللہ پاک اشارہ کر رہے ہیں، اور اس میں ایک لفظ جو حجرات آ رہا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا کہ حجرات کے معنی آتے ہیں حجرہ کے معنی آتے ہیں کمرے کے، اور حجرات اسی کی جمع ہے۔ اس مضمون کی طرف اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ اے پیغمبر، جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے، یعنی نادانی کے سبب ایسا کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، یہ بنی تمیم کے لوگ تھے، ایک وفد تھا، یہ مدینہ منورہ آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، ان لوگوں نے باہر سے پکارنا شروع کر دیا، اس پر یہ تنبیہ نازل ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک تم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے، یعنی کہلوا دیتے، اور آپ تھوڑی بہت دیر کے بعد باہر نکلتے اور آپ سے گفتگو کرتے، تو یہ ادب کا تقاضا ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، معافی مانگ لو، اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔